کہ موت کا شرعی حکم، موت کی فضیلت ایمان والے کے لیے کیا ہے اور موت کی تیاری کس انداز میں کرنی چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الموت کفارۃ لکل مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت ہر مسلمان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی جو بندہ مومن دنیا سے جب جاتا ہے، موت کی وجہ سے، موت کی سختیوں کی وجہ سے، موت کی تکالیف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ موت کو، موت کی سختیوں کو بنا دیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جانے والا مسلمان ہو، جانے والا با ایمان ہو، تو پھر اس کی موت اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے واضح طور پر، اور مسلم کے الفاظ بھی اس روایت کے اندر موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اکثروا ذکر الموت فإن ذلك تمحیص للذنوب وتزہید فی الدنیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو، اس لیے یہ کہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور دنیا سے بے رغبت بنا دیتی ہے۔ الموت القیامہ، الموت القیامہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ یہ الفاظ فرمایا، الموت القیامہ، الموت القیامہ، کہ موت قیامت ہے، موت قیامت ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کی موت آ گئی، جس کے پاس پہنچ آئی، اس کے لیے قیامت آ گئی۔ جیسا کہ بخاری کے حدیث کے الفاظ بھی ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آ کر قیامت کے بارے میں سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی عمر کو دیکھا اور اندازے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بتایا کہ 25 سے 30 سال اس کی عمر تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 30 سال کے بعد تیرے لیے قیامت ہے۔ اس شخص نے تعجب کے ساتھ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سمجھا نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تمہاری موت تمہارے پاس آئے گی تو تمہارے لیے قیامت ہے۔ ہر دنیا سے جانے والے کے لیے قیامت گویا کہ آ چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ موت قیامت ہے۔ تو قیامت کب ہوگی؟ یہ عام سوال ہوتا ہے کہ جی ہمارے لیے قیامت بس کوئی پتہ نہیں، آج ہو جائے، کل ہو جائے، پرسوں ہو جائے، 1 سال بعد ہو جائے، 5 سال 10 سال بعد۔ عمر کے لحاظ سے بندہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ میں نے کتنا جینا ہے، اندازہ اگر زیادہ سے زیادہ بھی اگر میری عمر ہو گئی، جی بھی لوں زیادہ سے زیادہ کتنا، 10 سال، 5 سال، 20 سال، کتنا زندگی ہے میری، تو اس کے بعد تو پھر میرے لیے قیامت ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے واضح طور پر فرامین ہے۔ تو قیامت کی تیاری کرنی چاہیے، موت کو یاد رکھنا چاہیے، اس انداز میں زندگی گزارنی چاہیے کہ اپنے رب کو دنیا میں راضی کر کے جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو راضی کر کے جائیں کہ اگر اللہ رسول راضی تو دنیا بھی سنور سکتی ہے، آخرت بھی سنور سکتی ہے، اور اگر اللہ رسول راضی نہیں ہے تو پھر دنیا و آخرت کے اندر خسارہ ہے، نقصان ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال علی جبرائیل یا محمد عش ما شئت، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عش ما شئت، جتنا چاہیں آپ زندگی گزار لیں۔ یہ بظاہر تو حضرت جبریل حضور کو خطاب فرما رہے ہیں، لیکن حضور نے بھی دنیا سے جانا تھا، اور حقیقت میں اس کا خطاب جو حضور کی امت کو ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو چاہیں جتنی چاہیں زندگی گزار لیں، فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، کہ بے شک آپ دنیا سے جانے والے ہیں، آپ موت سے ہمکنار ہونے والے ہیں۔ وَأَحْبِبْ مَنْ أَحْبَبْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے عرض کی، اے پیارے حبیب، آپ جس سے چاہیں محبت کریں، جتنی چاہیں محبت کریں،
لیکن وہ تمہاری محبت جدا ہونے والی ہے، وہ آپ کی محبت دنیا سے جدا ہونے والی ہے۔ آپ جس سے جتنا چاہے محبت کریں، لیکن وہ عن قریب اس کا انجام یہ ہے کہ آپ کی محبت جدا ہو جائے گی، آپ کی محبت ختم ہو جائے گی۔ جب موت آ جائے گی، دنیا کی محبتیں دنیا تک ہی محدود رہیں گی، دنیا ہی کے اندر وہ ختم ہو جائیں گی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، وَعْمِلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُلَاقِي، اور جو چاہے آپ عمل کریں۔ بظاہر حضور کو خطاب ہے، لیکن حقیقت میں حضور کی امت کو خطاب ہے کہ اے میری امت والو، جو چاہو تم عمل کرو، اچھا کرو یا برا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر یہ فرمایا، فَإِنَّكَ مُلَاقِي، آپ اپنے ان اعمال سے ہی ملاقات کریں گے، اچھے عمل کیے ہیں یا برے کیے ہیں۔ اب یہ ہر شخص بہتر جانتا ہے کہ میں دنیا کے اندر کیا کیا کرتا ہوں، میرے اعمال کیا ہیں، میرے اعمال کون سے ہیں۔ تو قیامت کے میدان میں اپنے ہی اعمال سے ملاقات ہوگی، اب جیسے اعمال ہوں گے ویسا ٹھکانہ ہوگا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ موت ایسی چیز ہے کہ دنیا سے جانا ہے۔ یہ دنیا میں آپ جس سے بھی محبت کرتے ہیں، چاہے دنیا سے کرتے ہیں، دنیا داری سے کرتے ہیں، دنیا کے کاروبار سے کرتے ہیں، مال و متاع سے کرتے ہیں، دنیا کے اندر اپنے اہل و عیال سے کرتے ہیں، بیوی بچوں سے کرتے ہیں، والدین سے کرتے ہیں، جس کسی سے بھی آپ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں دنیا کے اندر، موت ایسی چیز ہے کہ یہ سب کچھ جدا کر دیتی ہے۔ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدا کر دیتی ہے۔ دنیا کی محبت دنیا تک رہ جاتی ہے اور یہ دنیا کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ تو کئی مرتبہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو ہمارے اوپر بسا اوقات کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی جان تک پیش کر دیں گے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایک وقت آتا ہے اچانک اگر موت آ جائے تو پھر لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار اسے جلدی جتنا ہو سکے دفن کرو، جنازے کے اندر جلدی کرو۔ تو ایک دن ایک رات رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ ساری زندگی گزاری ہے تو ایک رات انہیں رکھ لیں، یعنی ویسے رکھنا جائز بھی نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن کسی کا دل یہ نہیں کہتا کہ یار 24 گھنٹے کے لیے رکھ لیں اس نیت سے کہ ہم ان کی زیارتیں کر لیں، ان کے ساتھ کچھ وقت بتا لیں، کہ ساری زندگی جو ان کے ساتھ گزاری ہے، چاہے وہ والدین ہیں، والدین میں سے کچھ ہے، اولاد ہے، کوئی بھی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سارے رشتے ناطے دنیا کے اندر ختم ہو جائیں گے، اور یہ وہ رشتے ناطے ہیں یہ میدان معاشر کے اندر بھی کام آنے والے نہیں، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین بھی، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت بھی ہے کہ قیامت کے میدان میں ہر شخص کو اپنی اپنی فکر ہوگی، بیوی بچے والدین اولاد ہر کوئی قیامت کے دن چھوڑ کے چلا جائے گا، ہر شخص یہی کہے گا کہ آج مجھے اپنی فکر ہے۔ تو یہ رشتے صرف دنیا کی حد تک ہیں، اس لیے آج سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنے لیے کمائے، جو اپنے لیے محنت کرے، اپنے لیے مشقت اٹھائے، مشقت جھیلے۔ اگر میں مشقت کرتا ہوں تو ہماری سوچ کیا ہوتی ہے کہ میری سوچ ہے کہ جی میرے بچوں کا مستقبل روشن ہو جائے، میرے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے۔ اپنی زندگی میں جیسے دنیا کی زندگی بھی اپنی میں اوکھی گزار کے جاتا ہوں، مشکل میں گزار کے جاتا ہوں، اور اسی اولاد کے لیے میں اپنی آخرت بھی تباہ و برباد کر کے جاتا ہوں۔ نہ دنیا کی زندگی اچھی ہوتی ہے، نہ آخرت کی زندگی اچھی ہوتی ہے، لیکن یہ رشتہ وہ رشتہ ہے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد یہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہی اولاد پہلی تو بات ہے کہ قبر پر آ کر دعا کرتی نہیں ہے، 40 دن تک یاد کریں گے، وہ بھی مولوی صاحب کو بلا کر دعا کریں گے، اس کے بعد کوئی پتہ نہیں ہے کہ ابا تھا یا نہیں تھا، والدہ تھی یا نہیں تھی، کیا کچھ انہوں نے ہمارے لیے کیا، سب کچھ بھول جاتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ مگر کچھ لوگ جنہیں کچھ دین کی سمجھ بوجھ یا کچھ والدین اچھی تربیت کر کے جائیں تو وہ جمعرات کے جمعرات قبر پر پہنچ جاتے ہیں یا جمعرات کو دعا کر دیتے ہیں۔ یہ بہت کم ایسے لوگ ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہیں وہ بھول ہی جاتے ہیں، پکے بھول جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ہم ہیں دنیا کے اندر، کہ ہمارے آباء و اجداد دنیا میں گویا کہ آئے ہی نہیں۔ اس لیے یہ وہ رشتے ہیں والدین کے، اولاد کے، رشتہ داروں کے، دوست و احباب کے، کہ یہ دنیا تک ہیں۔ جیسے ہی بندہ دنیا سے گیا رشتے ختم، جیسے ہی دنیا سے گیا۔ اب مثال کے طور پر میاں بیوی ہیں، بیوی فوت ہو گئی، شوہر کے لیے اس کا اب وہ
بیوی نہیں رہی، جیسے ہی فوت ہوگی اس کا نکاح ختم ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے نکاح کے اندر اگر 4 بیویاں تھیں تو ایک وقت کے اندر 4 بیویوں کی اجازت ہے، 5ویں کی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی کی بیوی فوت ہوئی تو فوراً وہ چوتھی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے کہ یہ نکاح کے اندر نہیں رہی، نکاح اس کا ختم ہو چکا۔ دنیا ہی کے اندر اسی وقت، اسی لمحے کہ جیسے ہی موت آتی ہے اسی لمحے نکاح ختم ہو جاتا، رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر شوہر فوت ہوتا ہے اسی وقت نکاح ختم ہے، عدت عورت پر عدت ہوتی ہے کہ 4 مہینے 10 ماہ گزارے گی، 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ عدت گزارے گی۔ اگر حمل ہے تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا اس کی وہاں تک عدت ہے، اس کے بعد بالکل وہ اس اپنے خاوند کے رشتے سے، ناطے سے بالکل علیحدہ ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ دنیا کی رشتہ داری یہاں تک ہے صرف، اور جو رشتہ داری، جو تعلق، جو ناطا، جو کام آنے والا ہے وہ اللہ رسول کا ہے۔ اگر اس کائنات کے اندر، دنیا کے اندر جتنی ہم اپنی اولاد کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوست و احباب کے ساتھ جتنی وفا کرتے ہیں، اگر اتنی وفا ہم اپنے نبی کے ساتھ کریں، اتنی وفا ہم اللہ رسول کے ساتھ اگر کریں تو خدا کی قسم ہماری دنیا بھی سدھر جائے، آخرت بھی سدھر جائے۔ کاش کہ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سارے رشتے ناتے، یہ دنیا کی محبتیں، یہ صرف دنیا تک ہیں، اور موت ان سب کو جدا کرنے والی ہے۔ اور اس کے علاوہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اقدس کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یحب الانسان الحیات والموت خیر لنفسہ۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ انسان محبت کرتا ہے زندگی سے، انسان کی فطرت یہ ہے، یہ انسان کی فطرت یہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یحب الانسان، محبت کرتا ہے انسان اپنی زندگی سے، اپنی حیات سے، والموت خیر لنفسہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حالانکہ اس کی جان کے لیے، اس کے نفس کے لیے، اس کے لیے موت زیادہ بہتر ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سچا نبی مانتے تو حضور کا یہ فرمان ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں انسان محبت کرتا ہے اپنی زندگی سے، حالانکہ اس کی زندگی نہیں، اس کی موت اس کے لیے بہتر ہے۔ مومن کی موت مومن کے لیے بہتر ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَيُحِبُّ الْإِنسَانُ كَثْرَةَ الْمَالِ وَقِلَّةَ الْمَالِ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان محبت کرتا ہے کثرت مال سے، انسان محبت کرتا ہے مال کی کثرت سے، کہ میرے پاس مال بہت زیادہ ہو، دنیا کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہو، دنیا کے اندر جائیداد میرے پاس سب سے زیادہ ہو، اس سے انسان محبت کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَقِلَّةَ الْمَالِ أَقَلُّ لِلْحِسَابِ، حالانکہ قلت مال کم حساب کا ذریعہ ہے، یعنی مال کم ہوگا تو حساب کم دینا پڑے گا، اگر مال زیادہ ہوگا تو پھر حساب زیادہ دینا پڑے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گویا کہ انسان کثرت مال سے محبت کرتا ہے، حالانکہ اس کے لیے کم مال یہ زیادہ بہتر ہے۔ مال کا کم ہونا، اتنا اللہ دے کہ جس میں گزر اوقات ہو جائے، کسی کا محتاج نہ کرے اللہ، کسی سے مانگنا نہ پڑے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اتنا اللہ دے کہ اپنے گھر والوں کا گزارا چلا سکے بندہ مومن۔ یہ بندہ مومن کے لیے بہتر ہے اس سے کہ وہ بینکوں میں جمع کرائے، کروڑوں اربوں کی اس کی پراپرٹی ہو، اس کی جائیداد ہو، اس کا بینک بیلنس ہو اتنا زیادہ کہ، لیکن یہ اس کے لیے زیادہ بہتر نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کی زکوٰۃ وغیرہ دیتا ہے تو جائز تو ہے، لیکن حساب تو اس کا دینا ہے قیامت کے میدان میں کہ کہاں سے کمایا، کس کس ذریعے سے کمایا، کس کس جگہ پر خرچ کیا، یہ حساب قیامت کے دن ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واضح فرمان کئی مرتبہ آپ نے سنا کہ قیامت کے دن بندہ مومن اپنی جگہ سے ایک قدم بھی اٹھا نہیں سکے گا جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے لے۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ آپ جس کے پاس اربوں خربوں ہوں گے نا تو حساب اسی طرح دینا پڑے گا کہ ایک ایک روپے کا حساب کہ کہاں کہاں سے کمایا، کس کس طرح کمایا اور کس کس جگہ پر تم نے خرچ کیا تھا، سارا حساب دینا پڑے گا۔ اور اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حساب اتنا سخت ہوگا کہ ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ اگر
غنی دولت مند اگر دنیا کے اندر اپنے مال و دولت کا حساب کتاب دیتا رہا، یعنی حلال کی ہی کمائی، حلال کا ہی جمع کیا اور زکوٰۃ بھی دی، دیگر صدقات بھی دیے، تو بھی قیامت کے میدان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آئے گا حساب و کتاب میں اتنا اسے وقت لگے گا کہ ایک غریب شخص، ایک مفلس شخص اس امیر سے 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا۔ اور یہ امیر و کبیر وہ امیر و کبیر کہ جس نے حلال کمایا، زکوٰۃ بھی دی اور مال کے، اپنی جائیداد کے، مال کے جو حقوق تھے وہ ادا کیے، اسے 500 سال لگ جائیں گے حساب و کتاب کرنے میں، حساب دینے میں، پھر وہ جنت میں جائے گا، 500 سال بعد جائے گا۔ تو جس نے کمایا ہی حرام ہوگا تو اس کے بارے میں تو کچھ اور ہے سسٹم، تو اس کی تو جان چھوٹنی ہی نہیں ہے۔ حساب و کتاب کے بعد بھی اسے جنت میں جانے کا موقع شاید ہی کب ملے، پتہ نہیں کتنے ہزار سال کے بعد اگر وہ ایمان والا ہے تو جنت میں جائے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ یہ دو چیزوں سے محبت کرتا ہے، حالانکہ یہ دونوں چیزیں اس کے حق میں بہتر نہیں ہیں۔ انسان اپنی زندگی سے محبت کرتا ہے، زندگی انسان کے حق میں بہتر نہیں، موت اس کے حق میں بہتر ہے۔ اور انسان کثرت مال کے ساتھ محبت کرتا ہے، حالانکہ کثرت مال اس کے لیے بہتر نہیں ہے، قلت مال اس کے لیے بہتر ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو علمت البہائم من الموت ما علم ابن آدم ما اکلوا منها لحما سمینا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر جانوروں کو موت کا اتنا علم ہو جاتا جتنا انسانوں کو ہے، جتنا ابن آدم کو علم ہے، یعنی ابن آدم کو یقین ہے کہ موت آنی ہے، انسان کو یقین ہے کہ موت برحق ہے۔ اس کائنات کے اندر کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ موت نہیں ہے، ہر شخص مانتا ہے کہ موت ہے، برحق ہے، لیکن جانوروں کو اس چیز کا یقین نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے۔ جانوروں کو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ اگر جانوروں کو اس چیز کا علم ہو جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو پھر کیا ہوتا کہ جانوروں کے جسم سے تم ان کا پلا ہوا گوشت نہیں کھاتے، ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوتی، کہ ما آکلوا منہا لحما سمینا، کہ ان کی ہڈیوں کے ساتھ جو چمٹا ہوا گوشت ہوتا وہی کھا سکتے تھے، لیکن ان کے موٹاپے کا گوشت تم نہیں کھا سکتے تھے۔ یعنی کبھی جانور موٹا نہ ہوتا اگر جانور کو اتنا علم ہو جاتا کہ میں نے مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، موت کو گلے لگانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ہے کہ اتنا کچھ جاننے کے بعد، اتنا کچھ عقل و شعور رکھنے کے بعد، پھر بھی دنیا کی عیاشیوں کے اندر، دنیا کی رنگینیوں کے اندر، دنیا کی منمانیوں کے اندر اتنا زیادہ کھو جاتا ہے کہ موت کو بھی بھول جاتا ہے، اپنی قبر کو بھی بھول جاتا ہے، میدان محشر کو بھی بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنے رب کو بھی بھول جاتا ہے، اپنے نبی کو بھی بھول جاتا ہے کہ جس نبی نے ساری زندگی اپنی امت کو یاد رکھا، اپنی دعاؤں کے اندر ہر وقت یاد رکھا، اس پیارے نبی کو بھی بھول جاتا ہے۔ تو پھر ایسے انسان کے عقل و شعور کا کیا فائدہ؟ تو بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان اقدس بھی ذہن میں رکھنے کے بہت زیادہ قابل ہے کہ اگر جانوروں کو موت کا علم ہو جائے تو جانور موٹے نہ ہوں، ان کے جسم پر ماس نہ چڑھے، ان کے جسم پر ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوں، ہڈیاں اور چمڑا ہو، اس کے علاوہ گوشت نہ ملے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجہزوا لقبورکم فإن القبر له فی کل یوم 7 مرات یقول۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی قبروں کی تیاری کرو اے ایمان والو، اپنی قبر کی تیاری کرو۔ کیوں؟ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ہر روز قبر 7 مرتبہ یہ پکار کر کہتی ہے، یا ابن آدم الضعیف، اے ابن آدم، اے کمزور، اے کمزور ابن آدم، اے کمزور انسان، ترحم فی حیاتک، اپنی زندگی میں اپنے آپ پر رحم کر، اپنے آپ پر ترس کھا۔ یہ قبر کہتی ہے روز، اے ابن آدم، اے کمزور انسان، تو طاقتور نہیں ہے، تو کمزور ہے، اے کمزور انسان، اپنے آپ پر رحم کھا، اپنے آپ پر ترس کھا، یہ قبر کہہ رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ قبل ان تلقانی، اس سے پہلے کہ تو میرے ساتھ آ کر ملاقات کرے، اس سے پہلے اپنے آپ پر ترس کر لے، تو زندگی کے کس نہج پر چل پڑا ہے، زندگی کے اندر تو نے کون سا راستہ اپنا لیا ہے، کیا مجھے بھول گیا ہے، مجھ سے ملاقات نہیں کرنی؟ اپنے آپ پر رحم کر، اپنے آپ پر مہربانی کر، کس راستے پر چل رہا ہے؟ یہ قبر کہتی ہے، روزانہ 7 مرتبہ الفاظ کہتی ہے۔ اور فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس سے پہلے کہ تو میرے ساتھ ملاقات کرے، اترحم علیک وتلقی من السرور، کہ اگر تو اپنے آپ پر دنیا میں ترس کھائے گا اور سیدھا راستہ اپنائے گا تو پھر جب میرے پاس آئے گا تو میں تجھ پر رحم کروں گی، جب تو اپنے آپ پر رحم کرے گا تو پھر میں بھی تجھ پر رحم کروں گی، اور مجھ سے تجھے خوشی ملے گی۔ اگر تو نے اپنے آپ پر رحم نہ کھایا تو پھر مجھ سے رحم کی امید نہ رکھنا۔ تو پھر قبر یہ کہتی ہے کہ میں ایسے پھر دباتی ہوں کہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر، ایک سائڈ کی پسلیاں دوسری سائڈ کے اندر پیوست ہو جاتی ہیں۔ یعنی قبر یہ کہہ رہی ہے کہ اگر تو نے اپنے آپ پر ترس کھایا دنیا کے اندر تو میں بھی ترس کھاؤں گی، وگرنہ نہیں۔ تو یہ بندہ مومن کی شان تو یہ ہے کہ مومن بندہ ہر وقت موت کی تیاری میں رہتا ہے، ہر وقت موت کی لگن کے اندر رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہاں مثال دی ہے، بہت ہی پیاری مثال ہے، کہ فرمایا مثل الذی یفر من الموت کالثعلب۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص موت سے بھاگتا ہے اس کی مثال لومڑی کی طرح ہے۔ لومڑی کی ایک کہاوت مشہور ہے کہ لومڑی نے یہ سمجھا ہے کہ میں نے زمین سے قرضہ لیا اور زمین مجھ سے قرضہ مانگ رہی ہے، اور لومڑی کی سپیڈ دیکھی ہوگی کہ وہ بہت زیادہ بھاگتی ہے، دوڑتی ہے۔ کیوں دوڑتی ہے؟ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فجعل یسعی حتی اذا آیا وانبہر، کہ لومڑی دوڑتی ہے حتیٰ کہ جب وہ تھک جاتی ہے اور بیٹھ جاتی ہے تو پھر کیا کرتی ہے کہ داخلہ جوہرا، اپنی سوراخ کے اندر داخل ہو جاتی ہے تھکنے کے بعد، ہار جانے کے بعد۔ اور یہ بھاگتی کیوں ہے؟ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تطلبہ الارض بدین، وہ کہتی ہے کہ زمین مجھ سے قرضہ مانگ رہی ہے، زمین سے اس نے قرضہ لیا ہے اور یہ مجھ سے مانگ رہی ہے، تو وہ قرضے سے بھاگتی ہے کہ کہیں مجھے اس کا قرضہ چکانا نہ پڑے، بھاگتی رہتی ہے۔ آپ نے الصلوۃ والسلام نے فرمایا حتیٰ کہ تھک ہار پر اسی زمین پر، کہاں بھاگے گی زمین سے؟ جتنا بھاگے زمین سے دور جا سکتی ہے، حتیٰ کہ تھک جانے کے بعد بھی زمین کے اندر ہی گھس جاتی۔ تو پھر زمین کیا کہتی ہے اس سے؟ فقالت لہ الارض عند صلبتہ دینی دینی یا ثعلب۔ آپ نے الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو جیسے ہی وہ اپنی کھڈ کے اندر جاتی ہے، اپنے سوراخ میں چلی جاتی ہے، تو وہ زمین پھر کہتی ہے اے لومڑی میرا قرضہ دو، میرا قرضہ واپس کرو۔ یعنی آپ نے الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کی مثال بھی اسی طرح، انسان موت سے بھاگتا ہے کہ میں مرنے سے بچ جاؤں۔ موت تو ایسی چیز ہے کہ جیسے لومڑی زمین سے نہیں بھاگ سکتی، ایسے ہی مومن بندہ بھی کبھی، کوئی بھی انسان کبھی موت سے نہیں بھاگ سکتا۔ یہ حق ہے اور اس کی تیاری کریں تاکہ ہماری آخرت کی زندگی سنور جائے۔ دنیا کی جیسی کیسی کٹ جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی اگر سنور جائے تو بندہ پھر سنور گیا ہے، اگر آخرت کی زندگی بگڑ گئی تو بندہ دنیا و آخرت کے اندر تباہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔